بہت بڑی بات ہے. انفاس العارفین میں نے کتاب کا حوالہ دیا اور اس میں انہوں نے ہندوستان کا، ہمارے انڈیا بھارت کا، ہمارے دیش کا انہوں نے واقعہ لکھا کہ پنجاب کے اندر ایک گاؤں تھا. یہ شاہ ولی اللہ اپنے زمانے میں کہہ رہے کہ پنجاب میں ایک گاؤں تھا. بولو گاؤں کا نام کھیری. کہتے وہ گاؤں کے اندر ایک 8 سال کا بچہ تھا اور وہ 8 سال کا بچہ یتیم تھا جس کا نام عبداللہ تھا. بولو نام کیا تھا؟ عبداللہ. ماں کا بھی انتقال ہو گیا، ابا کا بھی کوئی حادثے میں انتقال ہو گیا، اماں ابا دونوں کوئی حادثے میں انتقال کر گئے. تو وہ بغیر ماں باپ کا. اب وہ زمانہ شاہ ولی اللہ کا زمانہ، پنجاب، اور وہ کھیری چھوٹا سا گاؤں جہاں نہ لائٹ نہ پانی. تو بچہ کیا کرے معلوم ہے؟ بھیک مانگے. بھائی 8 سال کا بچہ بھیک مانگے. کوئی کھانا دے تو کھانا کھا لے، کوئی کپڑا دے تو کپڑا پہن لے، کوئی پانی دے تو پانی پی لے. یعنی روٹی کپڑا مکان کی ضرورت اس بچے کے پاس، 8 سال کے بچے کے پاس نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے. جو کوئی دے کہیں راستے میں سو جاوے. ایک دن گاؤں کے بڑے جمع ہوئے، کہا اس کے اماں ابا کا انتقال ہو گیا ہے، یہ بچہ تو برباد ہو جائے گا. یہ تو اسی طریقے سے بھیک مانگتا رہے گا، کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، پہنتا رہے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، ڈاکو بنے گا، چور بنے گا، یہ برباد ہو جائے گا. ہماری ذمہ داری ہے. سب نے مل کے، بچے کا نام کیا؟ 8 سال کا بچہ. اس کو سمجھایا کہ یہاں سے دوسرے گاؤں میں ہم تیرے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں ایک چھوٹی مسجد ہے، وہاں ایک مولانا ہے، وہ بچوں کو قرآن یاد کراتے، تیرے کو بھی قرآن یاد کرائیں گے. کہا وہ بچہ پہلے ہاں نا جیسے بچوں کی عادت ہوتی، لیکن گاؤں والوں نے سمجھا بجھا کے روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا دے کے اور اس کا تھوڑا کچھ سامان وامان دے کے اس کو دوسرے گاؤں میں لے گئے، جا کے مولانا کے حوالے کیا. لیکن بولتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. مولانا کو بھی اتنی محبت ہے بچے پر کہ اماں ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثے میں انتقال کر گئے، اس کا دنیا میں کوئی نہیں. وہ مولانا نے 2 سال کے اندر اس بچے کو پورے قرآن کا حافظ بنا دیا. بولو سو. حالانکہ وہ بچہ گیا ہوگا تو علی بے تے سے وہ زمانے میں پڑھتے تھے وہ پڑھتا ہوگا، جو بھی قاعدہ ہوگا وہ پڑھتا ہوگا، لیکن 10 سال کی عمر بچے کی، اور بچہ بولو قرآن پاک کا کیا ہو گیا؟ حافظ ہو گیا. اب مجھے جو آپ کو مانگرول والوں کو سنانا وہ یہ سنانا کہ اب وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا. بولو عمر کتنی ہو گئی؟ 10 سال. مولانا کیا بولے مانو؟ فجر کے بعد ایک دن میں 1 پارہ پڑھوں گا، تو سنے گا. دوسرے دن فجر کے بعد تو 1 پارہ پڑھے گا تو میں سنوں گا، تاکہ ہم دونوں کا دور ہو جائے گا. تیرا قرآن بھی پکا ہو جائے گا، میرا قرآن بھی مضبوط ہو جائے گا، ہم دونوں قرآن کا دور کریں گے. اور بولو دور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور خاص کر کے جو حافظ قرآن ہو جائے اس کو تو بہت دور کرنا چاہیے. اب مولانا نے کیا کیا معلوم ہے؟ فجر کی نماز کے بعد مولانا سناوے اور وہ بچہ سنے. دوسرے دن بچہ سناوے اور کون سنے؟ مولانا. اور دونوں کو قرآن بہت اچھا یاد. لیکن مولانا ہوتے، استاد ہوتے. ایک دن مولانا نے پڑھنا شروع کیا. کون سی نماز کے بعد؟ بولو نا کون سی نماز؟ فجر کی نماز کے بعد. اب وہ مولانا پڑھنے لگے، آنکھیں بند کر دی، کیونکہ آدمی جب قرآن شوق سے پڑھتا ہے نا، آنکھیں بند کر دی، اور وہ مولانا دھوم دھام جھوم جھام کے وہ قرآن پڑھنے لگے، آنکھیں بند. وہ بچہ کتنے سال کا سامنے بیٹھا ہے، وہ سن رہا ہے. اس نے اچانک دیکھا کہ مسجد میں، یہ شاہ ولی اللہ لکھتے، اس بچے نے اچانک دیکھا کہ مسجد میں بہت سارے لوگ آ گئے، سب سفید کپڑے میں، سفید امامہ، سفید کپڑا، اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت. اور جتنے لوگ آئے تھے نا ان کے بیچ میں ایک تھے جو لمبے ماشاءاللہ اور بہت ہی زیادہ خوبصورت، ایسا لگتا تھا جیسے سر پہ کوئی تاج رکھا ہوا ہو. کہا اتنے سارے لوگ آ گئے. اب 10 سال کا بچہ گھبرا گیا کہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں، اتنی چھوٹی سی مسجد میں اتنے سارے لوگ، اور سب کے کپڑے سفید، سب کے سر پر امامہ سفید، اور ایسا لگتا کہ نہا دھو کے آئے ہو. اور ان کے بیچ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت، وہ بچہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کسی کو دیکھا نہیں. وہ سب آ گئے اور آ کر مولانا کا قرآن سننے لگے. بولو سبحان اللہ. اور مولانا کی آنکھیں بند، اور مولانا جھوم جھام کے قرآن پڑھ رہے. اس میں جو بیچ میں تھے نا انہوں نے جملہ کا برکت اللہ علیہ قد ادى حق تلاوت القرآن. جو بڑے بیچ میں تھے نا انہوں نے کہا واہ واہ، اللہ کی برکتیں ہو اس آدمی پر، اللہ کی رحمتیں ہو اس انسان پر، یہ قرآن پڑھنے والے پر اللہ کی مغفرتیں ہو. اس نے تو قرآن پاک کا حق ادا کر دیا. بولو سبحان اللہ. بہت دیر تک وہ لوگ سنتے رہے مولانا کا. اور بچے میں ہمت نہیں کہ پوچھے کہ تم کون ہو، کہاں سے جماعت آئی ہے. اچانک اتنا سارے لوگ اور سفید کپڑے میں، اور سب کے چہرے پہ رعب اور دبدبہ اور جمال اور جلال. وہ بچے کو کچھ ہمت نہیں. اچھا وہ لوگ سب جانے لگے. بولو وہ لوگ سب جانے. آگے دروازہ تھا، وہ دروازے سے جانے لگے. جب بالکل جانے کا کنارہ آیا نا، یعنی وہ جا رہے ہیں، اب ایگزٹ ہو رہے، نکل رہے،
تو مولانا کا پارا پورا ہوا تو مولانا نے آنکھ کھولی اور مولانا نے بھی دیکھا کہ سب جا رہے. تو بچے کو کہا بچہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں, سفید سفید کپڑے والے کون ہیں. اور 10 سال کا بچہ رونے لگا. کہا میں نے آنا دیکھا, تم نے جانا دیکھا. میں نے ان لوگوں کا آنا دیکھا, انٹری دیکھا, تم نے ان لوگوں کے ایگزٹ کو دیکھا. لیکن مولانا وہ ہمت نے, ارے مولانا نے کہا لیکن وہ تھے کون, اتنے سارے لوگ دیکھو کیسا جا رہے, دیکھو دیکھو جا رہے, وہ سفید کپڑے میں جا رہے, دیکھو کون. وہ بچے نے کہا مولانا ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ کون ہے. ان کے چہرے اتنے خوبصورت, اتنے جمال والے, اتنے جلال والے, اتنے ادب والے, اتنے رعب والے, اتنے دبدبے والے, میری ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی. مولانا نے کہا لیکن کچھ تو پوچھا ہوتا, کہاں سے آئے, کیوں آئے, کب آئے, کیسے آئے. کہا مولانا میرے کو معاف کرنا, میں 10 سال کا بچہ ہوں, میری ہمت نہیں تھی ان سے بات کرنے کی. ابھی تو مولانا اور وہ بچہ بات کر رہے کہ کون تھے, کون تھے, کون تھے, کون تھے. وہ تو چلے گئے, بولے وہ جماعت تو, لیکن ان میں سے ایک آئے. آ کر کا کیا ہوا, تو مولانا نے دیکھا کہ یہ تو وہی جماعت کے, کیونکہ کپڑا ویسا ہی ہے, امامہ ویسا ہی سفید ہے. مولانا سمجھ گئے کہ یہ تو وہی ہے. اب سننا مولانا نے کیا کیا, سنو. مولانا نے فوراً پوچھا کہ آپ کون ہے, آپ کون ہیں, کیونکہ آپ وہ جماعت میں سے آئے. وہ بچے نے بھی کہا ہاں ہاں یہ جماعت میں سے آئے ہیں, وہی ویسے ہی لوگ تھے, سب ایسے لوگ تھے. معلوم آنے والے نے کیا کہا, وہ کون تھے. کہا تم کو نہیں معلوم, تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. مولانا نے کہا میرا قرآن سننے کے لیے آئے, اور یہ بچہ کہتے ہیں میرے کو دعا بھی بہت دی, لیکن وہ تھے کون. تو آنے والے نے کہا وہ صحابہ تھے, اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ سب کے سب صحابہ تھے, اس میں حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, حضرت عثمان بھی تھے, حضرت بلال بھی تھے, حضرت صہیب رومی بھی تھے, حضرت ابو ذر, وہ سب صحابہ تھے. اور جنہوں نے دعا دی وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ. کیا کہا, ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے بھائی. اب میرے کو لگا کہ میں بیان کر رہا ہوں, انہیں ایسا لگ رہا تھا کب سے معلوم ہے, میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں زندوں کے بیچ میں ہوں. آگے نہیں بولوں گا, میرے کو جانا ہے یہاں سے. اتنا زوردار بیان کرو نا, تو آپ نے تو جو بھی اعلان کیا نا, میں تو سمجھا کوئی جنات زندہ ہوا, انسان تو ہوئے نہیں. اب سننا, شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں کہ وہ سب صحابہ تھے. ابو بکر بولو, عمر, عثمان بولو, بڑے بڑے صحابہ, اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب جو بولنے کے لیے آئے تھے نا, جو بولنے کے, تو مولانا تو کھڑے ہو گئے اور گلے لگایا کہ اللہ کے رسول میرا قرآن سننے آئے. ابو بکر آئے, عمر آئے, عثمان آئے, صحابہ آئے. تو مولانا نے پوچھا لیکن تم کون ہو, کیونکہ وہ اکیلے آئے تھے. مولانا نے پوچھا تم کون ہو. کہا مجھے حضرت علی کہا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی خبر دینے کے لیے کون آئے تھے, بولو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. تو مولانا گلے لگے, گلے لگنے کے بعد ہی غائب ہو گئے, اور آواز آئی کہ یہ وہ ہے جن کا قرآن سننے نبی آتے ہیں, کیونکہ قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, قرآن پڑھے تو کس کا دیدار ہوتا ہے, نبی کا دیدار ہوتا ہے, صحابہ کا دیدار ہوتا ہے. ہم موبائل میں رہتے تو وہاں شیطان آتا ہے. بولو موبائل میں کون آتا ہے, آواز نہیں آ رہی, بولو نا کون آتا ہے. اتنا خطرناک ہمارا موبائل. مولانا معاف کرنا, آپ نے جب رہبر رہنما کہا تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کتنے لوگ ہیں معلوم ہے, دارو والے پیتے, جوا کھیلتے. ہمارے جوان وہ ایم ڈی پاؤڈر کھاتے, وہ ایم ڈی ڈرگس لیتے, کف کا سیرپ پیتے ہیں, اتنا گندا گندا کام کرتے. موبائل پر آخری درجے کی ننگی فلمیں دیکھتے. میرے دوستو ایک بات بتاؤ, آپ برا نہیں ماننا, آج کی رات کون سی ہے, نہیں سب بولیں گے کون سی رات ہے. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو کون سی رات ہے. آپ کو معلوم ہے, یہ علماء کو پوچھو, ہمارے نبی نے صاف کہا یہ رات میں مغفرت ہوگی. جیسا آپ کو کہا قبیلہ بنو کلب کے بکرے بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ اپنے بندے بندیوں کو معاف کرے گا. لیکن صاف لکھا ہے جو نشہ کرتا ہے آج رات اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ارے بولو, جو نشہ کرتا ہے, جوا کھیلتا ہے, جوا کھیلتا ہے, گیملنگ کرتا ہے, دارو پیتا ہے, نشے کی ٹیبلٹ کھاتا ہے, نشے کا سیرپ پیتا ہے, نشے کا پاؤڈر لیتا ہے,
آج رات. تو سوال ہوتا ہے آج رات مغفرت نہیں ہوگی, لیکن رمضان تو آ رہا ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ارے رمضان میں وہ بڑی رات آئے گی شب قدر, کہا اس میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے کہا اگر توبہ نہیں کیا تو موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا.